انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ المولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ماہ سیام اب بالکل اختتامی مرحلے پر ہے۔ یہ عظیم الشان خیر و برکات کا حامل مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کو سمیٹ کر اب ہم سے تقریباً رخصت ہونے جا رہا ہے۔ شب قدر کی تیاری ہے، لوگ اس میں اب مصروف ہو جائیں گے۔ یہ عظیم رات جیسا کہ سبھی واقف ہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے خیر و برکت اور افضلیت کے لحاظ سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے اسی رات قرآن حکیم جیسی آفاقی تقدیر ساز کتاب جو دستور زندگی ہے اسے نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے تعلق سے مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، یعنی پوری انسانیت کے لیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایسا دستور حیات ہے جس سے انسانیت فلاح پا سکتی ہے۔ اس کے تمام مسائل جو بھی کچھ ہیں وہ سب فطری اور قدرتی لحاظ سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ عظیم رات جس کی اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب اس رات کو اللہ کو یاد کرے، عبادت و ریاضت میں لگ جائے، تو گویا کہ اس نے 83 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ اللہ کی یاد میں گزارا۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ عام طور سے اس امت کی عمر بہت کم ہے، عمل کا موقع بہت کم اسے ملتا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال عمومی عمر ہوتی ہے امت مسلمہ کی۔ اب اس مختصر سی عمر میں کیا کچھ انسان کر سکتا ہے؟ ماضی میں سینکڑوں برس عمر ہوا کرتی تھی، لوگ اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، تلاوت، مناجات، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اور جیسا کہ قرآن مجید کی سورت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے یہ مستقل سورت اللہ نے اتاری ہے لیلۃ القدر کی عظمت و اہمیت کے سبب۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور مخاطب آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور اس رات فرشتے پوری رات گشت کرتے ہیں، جہاں لوگ عبادت میں لگے ہوتے ہیں، مجاہدے میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان سے یہ فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے، اور اس رات بخشش کا پروانہ ہر خوش نصیب مسلمان کو، روزے دار کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس رات کی خاص عبادت یہی ہے کہ ایک تو انسان تراویح پڑھے، تہجد کا اہتمام کر لے، صلاۃ تسبیح پڑھنے کا اگر موقع آتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو صورتحال ہے کووڈ-19 پینڈمک کی، اس کی وجہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ لوگ گھروں میں ہی عبادت کریں، شب خوانی کریں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پوری دنیا، خاص طور سے ہمارا ملک، ایک اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے۔ اموات کی شرح بڑھ رہی ہے، اور یہ وبائی مرض پوری شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو اس سے نجات کے لیے بھی نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خاص طور سے دعا کی جانی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ ماہ رمضان کا ایک عظیم عمل جو ہے وہ مالی صدقہ ہے، خیرات ہے، خاص طور سے صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر کے حوالے سے علماء نے متفقہ فتویٰ دیا ہے کہ کم از کم 55 روپے پر ہیڈ کی شخص اپنی طرف سے، اپنے آل اولاد کی طرف سے عید الفطر سے قبل ادا کرے۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش سماج میں، معاشرے میں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، مفلوق الحال ہیں، یتیم و یسیر ہیں، مسکین ہیں، غربا ہیں، ان تک یہ رقم پہنچنی چاہیے، تاکہ عید کے دن کم از کم ان کا چولہا بالکل ٹھنڈا نہ رہے، اور عید کی خوشی میں بھی وہ شامل ہو سکیں۔ تو صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی روزے دار نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ
زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ایک واجب عمل ہے اور صدقہ فطر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہے۔ تھوڑا سا فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، تبھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان خوشحال ہے اور صاحب حیثیت ہے تو وہ خوشی سے صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے ادا کرنے کی پوری طرح کوشش کرے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور صدقہ فطر بھی جو ہم نے دینے کی نیت کی ہے وہ بھی ہم ادا کر سکیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر پوری امت کو، بلکہ پوری انسانیت کو سرخ روئی اور سکون عطا فرمائے، اور دنیا میں ایک امن اور سلامتی اور صحت اور خوشحالی کی فضا پھر سے بحال ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع